بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ اسلام کی 100 نمبر 100 قسط نمبر 100 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ۔ تو دوستو، حضرت عمرو بن عاص نے خلافت فاروقی میں مصر کو فتح کر کے ممالک اسلامیہ میں شامل کیا تھا۔ جب بلوائیوں نے مدینہ میں داخل ہو کر حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا تھا تو یہ مدینہ میں موجود تھے۔ بلوائیوں کے نامناسب طرز عمل اور اس فساد کے نتیجے پر غور کر کے انہوں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ مدینہ سے نکل جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور محمد کے ہمراہ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں نہایت خاموشی سے حالات پر غور کرتے اور واقعات کی خبریں سنتے رہے۔ اول حضرت عثمان غنی کی شہادت کا حال سنا، پھر خبر پہنچی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی ہے، مگر انہوں نے قاتلین عثمان غنی سے قصاص لینے میں تعامل فرمایا۔ پھر سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر طلحہ اور زبیر بصرہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، اور امیر معاویہ نے بیعت سے انکار کر کے خون عثمان کا مطالبہ کیا ہے۔ پھر سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی بصرے کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد سنا کہ جنگ جمل میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہید ہو گئے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بصرہ پر قابض اور متصرف ہو کر اور وہاں عبداللہ بن عباس کو عامل مقرر کر کے کوفہ میں تشریف لے گئے ہیں اور ملک شام پر حملہ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ نیز امیر معاویہ بھی مقابلہ پر آمادہ اور مستعد ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ لیا اور کہا کہ اب موقع آ گیا کہ میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں اور وہاں اس مسئلہ خلافت میں دخل ہو کر اس کو طے کرا دوں۔ جنگ جمل سے پہلے مدینہ خلافت 4 شخص تھے۔ اول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہ وہ خلیفہ منتخب ہو گئے تھے اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی، اور دوم حضرت طلحہ کہ بصرہ والے ان کے حامی اور مددگار تھے اور ان کے مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ سوم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں ان سے عقیدت رکھنے اور ان کو مستحق خلافت سمجھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ چوتھے نمبر پر امیر معاویہ کہ یہ ملک شام کے گورنر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے ذمہ دارانہ عہدوں پر منصوب اور عرصہ دراز سے شام کی حکومت پر مامور تھے۔ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار اور وارث ہونے کی وجہ سے ان کے خون کا دعویٰ کرنے اور قصاص چاہتے تھے۔ اب حضرت طلحہ اور زبیر کی شہادت کے بعد صرف 2 ہی شخص باقی رہ گئے تھے۔ امیر معاویہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ان باغیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ اکثر جلیل القدر صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینہ سے باہر تھی، حالانکہ اس سے پہلے بیعت خلافت میں ان کی شراکت ضروری سمجھی جاتی رہی ہے۔ اس انتخاب میں ان سے مشورہ نہیں لیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قاتلان عثمان غنی کو حضرت علی نے اپنے لشکر میں پناہ دے رکھی تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امیر معاویہ خدمات اسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں رشتہ دار میں سابق اسلام ہونے پر ہرگز میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غرض دونوں ایک دوسرے کے مقابل اور عادی رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عاص نے اب اپنے آپ کو بے تعلق رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ بن عمرو نے باپ کو مشورہ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی سب آخر وقت تک آپ سے خوش رہے، لہٰذا اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش اور گوشہ نشین ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کا کسی ایک شخص پر اتفاق اور جمع ہو جائے۔ دوسرے بیٹے کو محمد بن عمرو نے کہا کہ آپ عرب کے امادین و باثر اور سابق الرائے لوگوں میں سے ہیں، جب تک آپ دخل نہ دیں گے معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے؟ عمرو بن عاص نے دونوں بیٹوں کی تقریریں سن کر کہا کہ عبداللہ کے مشورے میں دین کی بھلائی اور محمد کے مشورے میں دنیا کی بہتری ہے۔
اس کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر حضرت عمرو بن عاص بیت المقدس سے روانہ ہو کر دمشق میں حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے ان کی تشریف لانے کے بہت ہی غنیمت سمجھا۔ انہوں نے جاتے ہی امیر معاویہ سے کہا کہ خلیفہ مظلوم کا بدلہ لینا ضروری ہے اور آپ اس مطالبہ میں حق پر ہیں۔ ابتدا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے احتیاط کے ساتھ ملتے رہے، لیکن پھر ان پر پورے طور پر اعتماد کر کے ان کو اپنی حکومت کا رکن اور مشیر اور وزیر بنا لیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خون آلود قمیص اور حضرت نائلہ کی انگلیاں روزانہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس طرح ان کا جوش بتدریج کم ہونے لگے گا۔ مناسب یہ ہے کہ ان چیزوں کی نمائش کبھی کبھی خاص موقع پر کی جائے۔ اس رائے کو حضرت امیر معاویہ نے پسند فرمایا اور وہ گرہ زاری جو روزانہ قمیض کو دیکھ دیکھ کر لوگ کیا کرتے تھے موقوف ہوئی۔ عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو یہ بھی سمجھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ در حقیقت واقعہ جمل کے بعد اپنی فوجی طاقت کو بہت کچھ کمزور بنا چکے ہیں، کیونکہ جنگ جمل میں اہل بصرہ کے 8000 آدمی مارے گئے، جن میں بڑے بڑے نامی سردار تھے۔ اب جو اہل بصرہ ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں اور وہ اہل کوفہ کے ساتھ مل کر لڑائی میں پوری جانفشانی نہیں دکھائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں سارے کے سارے سپاہی یک دل اور آپس میں پورے طور پر متفق نہیں ہیں۔ یہ اندازہ حضرت عمرو بن عاص کا غلط نہ تھا، اور اس حقیقت سے سپاہی فرقہ بھی آشنا نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ میں تشریف لا کے ملک شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنا لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ میں ابو مسعود انصاری کو اپنا قائم مقام مقرر فرما کر مقام نخیلہ کی طرف تشریف لے گا اور ترتیب لشکر میں مصروف ہوئے۔ یہیں عبداللہ بن عباس بھی اہل بصرہ کا لشکر لیے ہوئے آپ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں زیاد بن نصر حادثی کو 8000 فوج دے کر بطور مقدمہ الحش آگے روانہ کیا۔ اس کے بعد شریح بن حایمی کو 4000 کی جمعیت دے کر زیاد کے پیچھے بھیجا اور خود نخیلہ سے کوچ کر کے مدائن تشریف لائے۔ مدائن میں مسعود شقوی کو عامل مقرر کر کے معقل بن قیس کو 3000 لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدائن سے روانہ ہو کر رقہ کی طرف چلے گئے۔ رقہ کے قریب دریائے فرات کو عبور کیا اور یہاں زیادہ شریح محقل اور وغیرہ تمام سرداروں کا لشکر مجتمع ہو گیا۔ ادھر حضرت معاویہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی لشکر عظیم لیے ہوئے ملک شام کی قصد سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ابو اور سلمہ کو ایک دستہ فوج دے کر بطور مقدمات العیش روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے فرات کو عبور کرنے کے بعد زیادہ شریح دنوں سرداروں کو پھر مقدمات العیش کے آگے روانہ کیا۔ زیاد شریح کو حدود شام میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ ابو اور السلمہ لشکر شام لیے ہوئے آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشترا کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب زیاد شریح تک پہنچ تو تمام لشکر کی سرداری اپنے ہاتھ میں لے کر زیادہ شریح کو مبینہ اور میسرہ کی سرداری پر متعین کر دینا، اور جب تک لشکر شام تم پر حملہ آور نہ ہو اس پر حملہ آور نہ ہونا۔ اشتر نے پہنچ کر تمام کی کمان اپنے ہاتھ میں لے کر زیاد شریح کو ممینہ اور میسرہ سپرد کیا۔ ادھر ابو اور بھی مقابل آ کر خیمہ زن ہوا۔ صبح سے شام تک دونوں لشکر خاموش ایک دوسرے کے سامنے خیمہ زن رہے، لیکن شام کے وقت ابو اور نے حملہ کیا۔ تھوڑی دیر لڑ کر فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو ابو اور صف لشکر سے نکل کر میدان میں آیا اور ادھر سے ہاشم بن عتبہ نے نکل کر مقابلہ کیا۔ عصر کے وقت تک دونوں لڑتے رہے، پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے لشکر کو واپس ہو رہے کہ اشتر نے اپنی فوج کو حملہ کا حکم دیا۔ ابو اور نے
بھی اپنے آدمیوں کو حملہ آور کیا۔ شام تک کشت و خون جاری رہا۔ رات کی تاریکی نے حائل ہو کر لڑائی کو ملتوی کر دیا۔ فریقین اپنے اپنے خیموں میں رات بسر کرنے کے لیے چلے گئے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی پہنچ گئے اور معلوم ہو کہ حضرت امیر معاویہ بھی اپنا لشکر لیے ہوئے قریب آ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی اور حملہ آوری موقف کر کے اشتر کو حکم دیا کہ تم بہت جلد دریائے فرات کے ساحل پر پہنچ کر پانی پر قبضہ کرو۔ اشتر یا فرات کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ امیر معاویہ نے پہلے آ کر پانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بن سوہان کو حضرت امیر معاویہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم تم سے اس وقت تک نہ لڑتے جب تک کہ تمہارے عذر نہ سن لیتے اور بذریعہ تبلیغ حق تم پر حجت نہ کر لیتے، لیکن تمہارے آدمیوں نے شتاب کر کے لڑائی چھیڑ دی۔ اب ہم مناسب یہی سمجھتے کہ تم کو اول اور راہ حق کی دعوت دیں اور جب تک حجت پوری نہ کر لیں لڑائی شروع نہ کریں، مگر افسوس ہے کہ تم نے فرات پر قبضہ کر کے ہمارے لیے پانی بند کر دیا۔ لوگوں کا پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ تم اپنے ہمراہیوں کو حکم دو کہ پانی کے لیے ہمیں نہ روکیں یہاں تک کہ نظری امور کا فیصلہ ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جس غرض سے ہم یہاں آئے ہیں اس کو فراموش کر کے پانی پر لڑیں اور جو غالب ہو وہی پانی پی سکے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت اپنے مشیروں کو طلب کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ بن سعد سابق گورنر مصر اور ولید بن عقبہ نے کہا کہ ہم کو پانی سے قبضہ نہیں اٹھانا چاہیے اور ان کو پیاسا ہی مارنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے ابھی حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کا پیاسا شہید کیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس کی خلاف ورزی کی، خلاف رائے دی کہ پانی ہرگز بند نہ کیا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کو پیاس کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی مجلس میں مسم وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ وہ ہم کو پانی لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشد بن قیس کو سواروں کا دستہ دے کر بھیجا کہ زبردستی پانی پر قبضہ کرو۔ ادھر سے ابول اور سلمہ نے مقابلہ کی تیاری کی اور طرفین سے تیر بازی بھی ہوئی، نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چمکی، خون بھی بہا اور ہر سر پر زخم بھی جدا ہوئے، لیکن یہ فیصلہ ابھی نہ ہونے پایا تھا کہ پانی پر کون فریق قابض اور متصرف رہ سکے گا۔ اتنے میں عمرو بن عاص نے حضرت امیر معاویہ کو سمجھایا کہ اگر تم نے پانی کے اوپر سے قبضہ نہ اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے لشکر پانی کی تکلیف پہنچی اور وہ پیاس کے مارے تڑپنے لگے تو یقیناً خود تمہارے لشکر کے بہت سے آدمیوں کا جذبہ رحم متحرک ہوگا اور وہ تمہارا ساتھ چھوڑ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں جانے ملیں گے اور تم کو فسادت قلبی اور ظلم سے متجم کر کے حضرت علی کی طرف لڑیں گے، ان کی طرف سے لڑیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت اعلان کرا دیا کہ فریق مخالف کو پانی سے نہ روکا جائے اور پانی کی تکلیف نہ دی جائے۔ اسی طرح یہ ہنگامہ بھی مشتر ہو کر جلد فروغ ہو گیا۔ اس کے بعد 2 دن تک دونوں لشکر بلا جدال اور قتال خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل پڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حجاز اور یمن اور عرب کے مختلف حصوں نیز ہمدان وغیرہ ایرانی صوبوں سے بھی جمیتیں آ گئی تھی اور کل تعداد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کی 90,000 تھی۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس کل تعداد 80,000 آدمیوں کی تھی۔ ان دونوں لشکروں کے سپہ سالار اعظم حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ تھے۔ فوج کے بڑے بڑے حصوں کی سرداریاں اسی طرح تقسیم تھی کہ حضرت علی کے لشکر میں سواران کوفہ پر اشتر، سواران بصرہ سہل بن حنیف، کوفہ کے پیادہ فوج پر حضرت عمار بن یاسر، بصرہ کی پیادہ فوج پر قیس بن سعد بن عبادہ افسر تھے اور ہاشم بن عتبہ کو لشکر کا علم دیا گیا ہوا تھا۔ باقی قبائل اور صوبوں کی جماعتوں کے اپنے اپنے الگ الگ افسر اور علم تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں ممنہ کی سرداری ذوالقلع کو اور مصرہ کے حبیب بن مسلمہ کو مقدمہ کی ابو اور سلمہ کو سپرد ہوئی تھی۔ سواران دمشق پر عمرو بن عاص، پیادہ فوج پر مسلم بن عقبہ سردار مقرر کیے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور چھوٹے چھوٹے حصوں پر عبد الرحمن بن خالد
عبیداللہ بن عمر، بشیر بن مالک کندی وغیرہ افسر مقرر ہوئے تھے۔ دونوں کی خاموشی کے بعد تیسرے دن یکم ذی الحج 36 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بشیر بن عمرو بن حسن انصاری، سعد بن قیس اور شیط بن ربی تمیمی کا ایک وفد حضرت معاویہ کے پاس بھیجا کہ ان کو سمجھائیں اور اطاعت قبول کرنے پر آمادہ کریں۔ یہ لوگ جب امیر معاویہ کی خدمت میں پہنچے تو اول بشیر بن عمرو نے کہا کہ اے معاویہ، تم مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا نہ کرو اور خون ریزی کا موقع آپس میں نہ آنے دو۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ تم نے اپنے دوست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نصیحت کی یا نہیں؟ بشیر نے جواب دیا کہ وہ سابق باسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے خلافت اور امارت کے زیادہ حقدار ہیں، تم کو چاہیے کہ ان کی بیعت اختیار کر لو۔ حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا کہ یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ہم خون عثمان کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ شیط بن ربی نے کہا کہ اے معاویہ، خون عثمان کا مطالبے کے حق متعلق ہم تمہارے اصل مدعا کو سمجھتے ہیں اور خوب سمجھتے ہیں۔ تم نے اسی لیے عثمان کی مدد کرنے میں تاخیر کی تھی کہ وہ شہید ہو جائے، اور تم ان کے خون کا مطالبہ کو بہانہ بنا کے خلافت امارت کا دعویٰ کرو۔ اے معاویہ، تم اپنے خام خیال سے درگزر کرو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہ کرو۔ حضرت معاویہ نے اس کا سختی سے جواب دیا۔ شیط نے بھی ویسا ہی ترکی بترکی جواب دیا اور یہ سفارت بلا نتیجہ واپس چلی ہے۔ اسی وقت سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی جنگ صفین کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔